رہنا بھی جائز ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ اب یہ ہے کہ کس کس پوائنٹ پہ آپ مسلسل آرام سے، تاکہ نماز بھی متاثر نہ ہو۔ بلکہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک اس میں تعویل بیان کی جو کہ سمجھنے میں زیادہ آسان ہے۔ وہ کہتے ہیں دعائیہ جملہ، جب دعائیہ کلمہ ہو تو اس وقت آپ انگلی کو حرکت دیں۔ مثلا اللہم انی ظلمت، اللہم، اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم آ گیا یا ربنا آ گیا، تو یہ دعائیہ کلمہ یہاں پر آپ اسے حرکت دیتے جائیں گے، اور ساتھ شہادتین کے الفاظ بھی۔ تو اب یہ ہاتھ تو اس طرح رہے گا، دوسرا ہاتھ کیا ہوگا، وہ گھٹنے کو ایسے پکڑ کے رکھے گا۔ اب آنکھ کہاں ہوگی؟ سجدے والی جگہ پر، یا ایک روایت کے اندر الفاظ ہے کہ تشہد میں شہادت والی انگلی پر بھی آپ نگاہ رکھی جا سکتی ہے۔ لیکن پوری نماز میں بعض ساتھی کہتے ہیں جی آنکھیں بند کر کے مزہ زیادہ آتا ہے، حالانکہ جائز نہیں۔ نماز کے اندر آنکھوں کا بند رکھنا جائز اور نہ ہی آنکھوں کا اوپر ادھر ادھر کون آ رہا ہے جا رہا ہے وہ دیکھنا، نہ سامنے ٹائم، نہ ہی کوئی پوسٹ پڑھنی۔ اس لیے شریعت نے منع کیا ہے کہ سامنے شیشہ ہو تو نماز جائز نہیں ہے۔ ایسی بیلدار بوٹی درخت کوئی کپڑا کوئی دوپٹہ لٹکا ہوا ہے کچھ نہیں، ان چیزوں کو ہٹانا چاہیے۔ تو بہرحال اب تشہد پہ کیا پڑھنا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد آگے درود ہے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھاتا جو اللہ کی توفیق سے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ آتا ہے کہ بات لمبی ہو جائے گی، چلو، کہ نبی علیہ السلام کی ذات کے لیے لفظ جو ہے نا، عموماً جس طرح ہم کہہ دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں اکثر نا یا محمد، بھی یہ لفظ نہیں لکھنا چاہیے، صرف محمد لکھ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جا سکتا ہے۔ ادھر یا اللہ، ادھر یا محمد، یعنی دونوں کو برابر ہے۔ اور اللہ کے ساتھ بھی یا الف یا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لفظ محمد کے ساتھ بھی کیا ہے؟ یا پھر یا رسول اللہ۔ بھی یہ یا جو ہے یہ ہوتا ہے حاضر کے لیے، یا محمد، یا عبداللہ، یا حبیب، یا فلاں، یا فلاں، تو سامنے بلایا جاتا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ تو آپ یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جب جا کے آپ پر درود پڑھیں گے تو پھر آپ وہاں یہ لفظ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سامنے محبوب کائنات کی قبر ہے اور آپ اس میں ان کا جسم مبارک موجود ہے، ورنہ آپ کہیں بھی یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ یہاں نہیں تو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے اس دعا میں، السلام علیکم، وہی یا کے معنی میں، ایھا النبی، اے نبی، تو یا محمد کا معنی بھی یہی، اے محمد، یہ یا عبداللہ، اے عبداللہ، اے یا فلاں فلاں، تو معنی ایک ہے۔ سوال یہ ہے کہ دوسرا سوال کے ساتھ بھی، یہاں دیکھو سلام ہے تو گویا کہ یہ تو سلام پہنچایا جاتا ہوگا۔ دونوں باتیں عرض کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے، یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے سلام کا، اور یہاں یہ جو یا کا لفظ ہے، بعد میں کوئی صحابہ نے یہ لفظ استعمال کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ یاد رکھیے کہ اسی معنی کی وجہ سے، تاکہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ لیکن جس دعا کو نبی علیہ السلام نے پڑھنے کا بتلایا، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے وہ پڑھتے ہیں، اس نظریے سے نہیں کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے یا آپ حاضر وغیرہ ہیں۔ تو یہاں یا اس معنی میں نہیں، اور یہاں سلام جو ہے وہ بھی سلام دعائیہ ہے۔ سلام کی دو قسمیں ہیں، ایک سلام تحیہ، ایک سلام دعائیہ۔ سلام تحیہ جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، جو جواب دے گا ٹھیک، جو سلام کا جواب نہیں دے گا وہ مجرم ہے، گناہ گار ہے۔ وہ کسی نے سلام کر دیا، کسی نے جواب ہی نہیں دیا آگے، وہ گناہ گار ہے۔ اس میں پہلے بات ہو چکی ہے، تفصیلی ایک درس ہو چکا ہے۔ تو بہرحال یہ جو سلام تحیہ ہے اس کا جواب دینا واجب ہے۔ جو سلام دعائیہ ہے وہ دعا ہوتا ہے، اس کا جواب آپ ملتے ہیں مجھے یا میں آپ کو، آپ کہہ دیتے ہو سر اللہ آپ کو سلامت رکھے، اس کی عربی کیا ہے؟ یہی ہے السلام علیکم۔
यही है भी, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह के आप पर क्या हो, सलामती हो, अल्लाह के आप पर। इसीलिए जब मुर्दे को दफना के वापस पलटते हैं या जब भी आप कब्रिस्तान से गुजरे तो शरीयत क्या कहती है, दुआ पढ़े, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। उस दुआ में यह लफ्ज है या अहलल कबूर, ऐ कब्र वालों। अब कब्र वाले जवाब देते हैं, जो लोग कहते हैं जो कब्र में जिंदे हैं उनकी दलील यही होती है, देखो इस हदीस में या का लफ्ज मौजूद है, या अहलल कबूर, ऐ कब्र वालों। तो वहां जवाब ये है कि भाइयों ये उनके लिए दुआ की जा रही है, ये सलाम दुआ है कि ऐ कब्र वालों तुम्हारे ऊपर अल्लाह की क्या हो। जिस तरह तुम बाप को रुखसत करते हुए या बाप बेटे को रुखसत करते हुए, बेटा जाओ अल्लाह की तुम पर क्या हो, सलामती हो, इस अल्लाह की तुम पर सलामती की अरबी क्या बनता है, यही है सलाम अलैकुम, यही इसकी अरबी है। तो अब ये दुआ है, तो दुआ के जवाब देना जरूरी, जो सलाम उमूमी तहिया वाला है उसका जवाब देना जरूरी है। तो इसलिए जब अहले कबूर से आप गुजरेंगे कब्रिस्तान से, तब भी आप सलाम करेंगे तो वो सलाम क्या होगा, दुआइया होगा, न कि तहिया होगा। और यहाँ नमाज में भी जो सलाम किया जा रहा है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु या अय्युहन नबिय्यु, तो यहाँ भी सलाम नबी अलैहिस्सलाम पर कौन सा है, दुआइया है, न कि जवाबी। आप सलाम इसका जवाब देते हैं। और आगे ये मसला समझ आ गया ना। हाँ जी, आगे हमने शहादतैन के जो लफ्ज पढ़ ली, अब हमने खड़ा होना है तीसरी रकात के लिए। कुछ साथी ये सवाल करते हैं कि क्या हम यहाँ आगे दुरूद पढ़ सकते हैं या नहीं। बाद रिवायात में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दूसरी रकात में, यानी पहले तशहुद में, पहले कादा में अपना दुरूद पढ़ना साबित है। किसी ने पढ़ लिया जायज़ है। वो ये ना कहे बात होती है नमाज दोहराते सजदे साफ करते हैं, अल्लाह के बंदे क्यों भी गलत नहीं, आप पढ़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आपने शहादतैन की कलिमात पे आप खड़े हो गए तो कोई हर्ज नहीं, बल्कि ज्यादा और अक्सर अमल यही है कि शहादतैन की कलिमात के बाद खड़े हो जाना है। अगर किसी ने पहले तशहुद में दुरूद पढ़ लिया तो ठीक है, जायज़ है, नाजायज नहीं। अब यहाँ खड़े होने की कैफियत वही आटा गूंदने वाली, सीधे खड़े हो गए। अब यहाँ पर जो ही आप खड़े होंगे सीधा, तो ये चौथा मकाम है जहां आपने फिर उसी तरह जिस तरह नमाज शुरू करते हुए आपने हाथ खड़े किए थे, यहां तीसरी रकात शुरू करते हुए आप इस तरह हाथ खड़े करेंगे कंधों के बराबर या फिर कान के लू के बराबर या दरमियान में। फिर उसी तरह वही सूरत फातिहा पढ़ेंगे। अगर इमाम के साथ है तब भी, अकेले हैं तब भी। अकेले हैं तो आप तीसरी रकात में सूरत फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ सकते हैं, चौथी में भी पढ़ सकते हैं, जायज है। लेकिन अफजल और आसन और अक्सरियत अमल जो है वो पहली दो रकात में सूरत पढ़नी है और दूसरी दो रकात में नहीं पढ़नी है। तो इमाम के साथ है तो आपने चारों में ही आमीन के बाद खामोश रहना है, इमाम ही पढ़ेगा आगे। अब यहाँ पर आपने सूरत फातिहा पढ़ ली, तीसरी रकात, फिर उसी तरह रुकू, उसी तरह सजदे, फिर खड़े हो जाओगे। खड़ा होना भी दूसरे सजदे के बाद मुकम्मल से बैठ के फिर खड़ा होना। तो चौथी रकात के लिए अब आ जाओगे चौथी उसी तरह पढ़ते हुए। याद रखिए पहली में तो आपने हाथ खड़े कर लिए, जब दूसरी के लिए खड़े होंगे तब नहीं है, जब तीसरी के लिए खड़े हो जाएंगे, तीसरी शुरू करेंगे तब। ये चार जगह हैं सही बुखारी में सैयद अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये चारों जगह साबित है, बल्कि बकिया तीनों अइम्मा किराम अमल भी है और ये मसनून भी है। अब बैठ के तशहुद पे अत्तहियात पढ़ ली, आगे शहादतैन की कलिमात, उसके बाद दुरूद पढ़ा। पहले दुरूद एक ही हुआ करता था, आजकल हमने नाम के रख ली, क्या ख्याल है, नंबर प्लेट लगानी पड़ती है जी, दुरूद इब्राहिमी। इब्राहिमी इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि मार्केट में दुरूद और बहुत आ चुके हैं, ठीक है ना। दुरूद तुंजीना, दुरूद माही, दुरूद करोड़ी, दुरूद हजारी, दुरूद लखे, ये बहुत सारे आ चुके हैं। तो इसलिए फिर वो पहचान के लिए, क्योंकि असल मसनून दुरूद वही है। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम बैठे, कुछ सहाबा ने सवाल कर दिया इस आयत के नुज़ूल के बाद कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। तो महबूब यहाँ अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि हम आप पर दुरूद भी पढ़ें और सलाम भी। सलाम ने तो आपने हमें बतला दिया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वो तो हम पढ़ते रहते हैं।
تو اب درود کا آپ نے ہمیں ابھی تک نہیں بتایا، تو ہم درود آپ پر کیسے پڑھیں؟ کیا خیال ہے اس مسئلے میں اس سے واضح اور کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ صحابی خود پوچھ رہا ہے کہ ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ آپ میرے اوپر درود اس طرح پڑھو. کس طرح پڑھا آگے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ آپ نے پڑھ کے سنا دیا، اس طرح میرے اوپر پڑھا. تو امت کو بھی تو چاہیے نا وہی پسند کرے جو محبوب نے پسند کیا. اور نبی علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، اپنی مرضی سے. محبوب کائنات کے لیے بھی یہی الفاظ اللہ نے پسند کیے. جو الفاظ اللہ اور اس کے محبوب کے پسند ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی پسند ہے، امت کی بھی کون سی پسند ہونی چاہیے؟ آپ پورا پڑھیں، پورا نہیں پڑھ سکتے، شارٹ کٹ پڑھنا ہے تو اللہم صلی علی محمد صرف اتنا کافی. تو اس لیے بقیہ ایک دو ہیں جن کے الفاظ مثلا اللہم صلی علی محمد علی محمد امی جی، امی جی کا لفظ بھی موجود ہے، تو مختصر اللہم صلی علی محمد تک بھی کافی بار یہ پڑھنا چاہیے. جس طرح میں نے کہا نا، یہ مارکیٹ میں جو آئے ہوئے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ بنے ہوئے ہیں. جو چیز نبی علیہ السلام نے بتلائی ہمیں وہ پسند کرنی چاہیے، مزید بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اندازہ کر لیں، آپ سرخی پڑھیں، ٹائٹل پڑھیں، اس سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے. درود ہزاری، ہزار سے ہزاری. درود لکھی، لاکھ سے لکھی. درود کروڑی، کروڑ سے کروڑی. تو یہ کس زبان کے لفظ ہے؟ کروڑ کس میں ہے؟ انگلش کا لفظ نہیں ہے، اردو ہے. اس کو آگے بڑھانے والا بھی وہی اردو کا ہے نا، بھلے اس نے عربی میں لفظ جوڑے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے درود کا نام اردو میں ہے، بنانے والا بھی اردو والا تھا لیکن اس نے الفاظ عربی میں بنا دیے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اب درود ماہی، درود تنجینا وغیرہ وغیرہ یہ صحیح جو مسنون ہے. یاد رکھیے میرے بھائی میرا یہ جملہ، جو خیر، جو برکت، جو تاثیر، جو اثر اور فائدہ اور جو ثواب اور اجر نبوت کی مقدس پاکیزہ خوبصورت زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں میں ہے، وہ تیرے میرے بنانے والے لفظوں میں نہیں ہے. تو ضرورت کیا بنانے کی؟ وہ بنائے جن کو نبی علیہ السلام کی پسند نہیں ہے. جن کو نبی علیہ السلام کی پسند ہے وہ اسی پر کافی، اسی پر گزارا کیا بلکہ عمل کرے. بہرحال درود پڑھ لیا، دل میں پڑھ بھی لے، پتہ نہیں کسی نے پڑھا یا نہیں پڑھا. تو اب درود کے بعد آگے اگر کسی نے دائمہ سلام پھیر دیا تو اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن دعائیں نبی علیہ السلام نے سلام سے پہلے تک پڑھی ہیں تو ہمیں بھی پڑھنی چاہیے. مثلا ایک دعا تو یہ پڑھی گئی ہے جو اب آپ درود کے بعد سلام تک اس دوران 4-5 دعائیں ہیں، ان میں سے آپ ایک پڑھیں، 2 پڑھیں، 3 پڑھیں، جتنی بھی پڑھیں، اکیلے ہیں ساری پڑھیں، بار بار پڑھیں، کوئی حرج نہیں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. ٹھیک ہے نا. آگے کیا ہے؟ فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ مکمل دعا یہ پڑھے گا. معنی سنے گا تو چلو میں شارٹ کٹ مفہومی معنی سن لیں. اللہم انی ظلمت نفسی، میں اصل بار بار گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے اسکرین کے لیے بھی ٹائم چھوڑنا ہے. تو اے اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کر دیا. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میری جوانی اے اللہ تیری نافرمانی میں گزر گئی، میں نے بڑا ہی اپنی جان پر ظلم کر چکا. ظلما کثیرا، کیا بچا پا، بہت زیادہ ظلم کر چکا. اور میرا ایمان ہے، عقیدہ ہے، نہ کوئی سرکار، نہ کوئی دربار، نہ کوئی بابا، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں. ولا یغفر الذنوب الا انت، تو ہی معاف کرنے والا ہے. معاف کر دے میرے کو، تو ہی سب پہ رحم کرنے والا ہے. یہ اس کا مفہومی معنی ہے. یہ دعا پڑھیں. اور اسی طرح رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی آخر تک یہ دعا پڑھیں. اسی طرح تیسری دعا اللہم انی اعوذ بک. اس دعا کے لفظ کچھ مختلف روایات میں کوئی لفظ پہلے ہے، کوئی لفظ بعد میں بھی ہے. کوئی یہ نہ کہ شیخ صاحب نے یہ پڑھا تو اس حدیث میں یہ ہے نہیں. 2-3 روایات میں کچھ لفظ، اب مثلا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم. بعض روایات میں جہنم کا لفظ نہیں ہے، دوسرا لفظ آ جاتا ہے.
تو میں یہ مختلف روایات کا جو ہے نا وہ یہ مرکب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ قبر کے عذاب سے بچاؤ اور جہنم کے عذاب سے. واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، دجال کے فتنے سے. آگے جو لفظ ہے واعوذ بک من فتنۃ مانو پہ غور کریں گے تو آپ زندگی بھر یہ دعا نہیں چھوڑیں گے. من فتنۃ المحیا، محیا حیات سے، اے اللہ زندگی کے فتنوں سے، زندگی کی آزمائشوں سے، زندگی کے مسائل سے. فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ یہی آزمائش ہی تو ہے. من فتنۃ المحیا والممات، من فتنۃ الممات نہیں ہے، الف لام ہے. فتنۃ المحیا والممات. چلو یہ بھی اب کیونکہ میں سب سے سنوں گا تو غلط ہے، میں وہ کتاب بھیج دوں گا اللہ کی توفیق سے، گروپ میں اسے لوڈ کریں اور دعائیں یاد کریں اور دیکھ کے زبر زیر پڑھیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہ ہو کہیں جلدی میں بھی مجھے یہ دعا آتی ہے تو غلطی کر بیٹھے وہاں شرمندگی ہو جائے آپ لوگوں کو. تو اس لیے الفاظوں کی بھی درستگی کریں. طریقہ تو چلو آپ سمجھ رہے ہیں، اب الفاظ بھی آپ نے ٹھیک کریں. جب سے میں نے کہا سورۃ فاتحہ سنو، ایک ساتھی نے سنائی ہے پرسنل میں، بقیہ خیر سے ماشاءاللہ. جتنا گڑ اتنا میٹھا، آپ کی مرضی. دکان لگی ہوئی ہے بقالہ سے، جتنا لوگے فائدہ اٹھاؤ گے آپ کی مرضی، نہیں اٹھاؤ گے تو خیر. ہمارے یہ جو بیٹھے ہیں اوپر یہ نوٹ کر کے اللہ کو بتا رہے ہیں، اللہ کو بھی پتا ہے. تو بہرحال یہ اللہ اپنا واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اے اللہ موت کی آزمائشوں سے، موت کے فتنوں سے بھی بچا. اب موت کے لیے کتنی سکرات، بعد کو 12 گھنٹے 24 گھنٹے تک تکلیفیں مسائب میں، جی اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھو، یہ جی سامنے لیا جا رہا ہے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. بہرحال اللہ موت کی آزمائشوں سے بھی بچا، اس کی بھی پناہ چاہتے ہیں. زندگی کی آزمائشوں سے بھی تو اسے پناہ چاہتے ہیں. اگلا جملہ اس سے بھی بہتر کہیں اور ہے. من فتنۃ المحیا والممات. اللہم، یہاں لفظ اللہم آئے گا. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. مأثم اسم سے ہے گناہ. اے اللہ تو اس سے پناہ چاہتے ہیں. اللہ انی اعوذ بک من المأثم. اے اللہ یہاں اعوذ پڑھیں گے تو یعنی خود متکلم کا صیغہ ہے. اے اللہ میں تو اس سے پناہ چاہتا ہوں مأثم گناہوں سے، والمغرم کمپنی ہو، کفیل ہو، مدیر ہو، یا کوئی ناجائز کوئی چٹیاں آپ پڑ جائیں. اے اللہ ان قرضوں سے، ان غراموں سے، گراموں سے. لفظ اصل غرامہ ہے، یہاں کیونکہ لفظ بگاڑے جاتے ہیں، کاف کو گاہ پڑی جاتے ہیں، کعبے کو گاوا ہے، جیم کو گیم پڑا جاتا ہے. ہاں جی کتنا طرح گرامہ آیا، اس کا تو اتنا اپنا گرامہ لگا دیا. وہ گرامہ نہیں ہوتا، غرامہ. من المعثم والمغرم، مغرم غرامہ. اے اللہ نے چٹیوں سے بچا. کبھی انشاءاللہ کیمرہ نہیں لگے گا، ناجائز چٹی آپ کو، یہ نہیں کہ آپ سپیٹیں لگاتے رہیں، وہ آپ کی غلطی ہوگی. تو بہرحال یہ ہے کہ اے اللہ میں تو اس سے پناہ چاہتا ہوں گناہ سے بھی اور کس سے، چٹی ہے. یہ مختلف انداز میں، کسی قرض کی صورت میں آپ ٹوٹی، کسی اور وغیرہ وغیرہ. اے اللہ ان چٹیوں سے بھی، ان قرضوں سے بھی، ان غراموں سے بھی، ان ٹیکسوں سے بھی اللہ پناہ دے. اور اسی طرح آگے دعا ہے اللہم اغفر لما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اور اس سے پہلے بھی یہاں سلام بھی پھیر سکتے ہیں. یہاں ایک اور دعا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بلکہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس حدیث کا ترجمہ یہ بتلایا کہ جو شخص ہر نماز من کل دبر الصلاۃ، دوبر ویسے کہتے ہیں انسان کے پکھانے والی جگہ کو، یعنی پچھلی سائڈ. تو اب دوبر لفظ جو ہے یہاں بعد معنی اس کا لغت میں دوبر کا پیچھے کی بجائے آخر بھی کیا گیا ہے. کیا آخر؟ یہاں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس کا معنی آخر کرتے ہوئے کہ یہ دعا جو ہے نا سلام پھرنے کے بعد ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، جو شخص اسے من کل دبر الصلاۃ یعنی ہر نماز کے بعد جو اس کا معنی پیچھے کا کرتے ہیں تو وہ معنی بعد کا لے جاتے ہیں، لیکن جو معنی بھی آخر کا ہے وہ یہی ہے کہ آخر میں یعنی سلام پھرنے سے پہلے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یہ کدھر چلا گیا؟ ربی جعلنی بھی نہیں ہوئے. دوسری سلام پھرنے کے بعد ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آپ کبھی غور کریں، شہر کی مساجد میں جائیں
یہاں مملکہ کے چھپے ہوئے نماز کی دعائیں، اپنا اذکار بعد السلام جو اذکار ہوں گے نا، وہ اللہ اکبر سے شروع ہوں گے. اللہم انت السلام و منک السلام ہوگا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک دعا نہیں ملے گی. کبھی آپ غور کریں ان اذکار میں جو نماز کے بعد وہ لوحہ، وہ پوسٹ، وہ بینر لگا ہوتا ہے، اس میں ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک آپ کو یہاں نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں عرب علماء کا یہ نظریہ ہے کہ یہاں لفظ دبر کا معنی آخر ہے، اور یہ دعا جب سیدنا کس کو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلائی تھی نبی علیہ السلام نے، تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ نے یہ کہا کہ من کل دبر الصلاۃ، یہاں دبر مراد آخر ہے، لہذا نماز کے آخر میں آپ سلام سے پہلے یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو یہ دعائیں، اس کے بعد آپ دائیں طرف اس طرح سلام پھیرو گے، السلام علیکم ورحمۃ. اچھا، بعض سلام کیسے پھیرتے ہیں؟ ایسے جھٹکا دیں گے پہلے، اب پھر ایک ایسے، پھر ایسے، پھر ایسے. یہ جھٹکے میں نے کئی بار دیکھے، یہ غلط ہے. جیسے آپ پوزیشن میں بیٹھے وہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس میں تکلف اور بناوٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے پھر ایسے یا ایسے ایسے نہیں. تو مجھے ابھی بھی چکر آنے لگی. تو یہ طریقہ غلط ہے. آرام سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا، یہاں ایک اور چیز یاد آ گئی. اللہ تعالیٰ دیکھو آپ لوگوں کے لیے کتنی خیر کر رہا ہے، کتنی چیزیں جو میرے ذہن میں نہیں تھیں اچانک اللہ تعالیٰ ڈالتا جا رہا ہے. تو یہاں ایک لفظ جو ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ برکاتہ کا لفظ سلام نماز کے سلام میں نہیں ہے، نماز کے سلام میں نہیں ہے. یہ جب آپ عمومی سلام کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس. بعض لوگ یہاں بھی آگے لے چلے جاتے ہیں ومغفرتہ کا لفظ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں. یہ 3 لفظ ثابت ہے. تو چلتے چلتے ایک چھوٹا سا مسئلہ نماز سے متعلق سلام کا آیا نا، تو ایک اور اللہ نے دماغ میں ڈال دیا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز کسی نے سلام کر دیا، دوران نماز سلام کر دیا کسی نے، تو پھر اس کو آپ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یہ نہیں کہنا، بلکہ آپ جس پوزیشن میں ہیں تو آپ صرف ہاتھ کا ایسے اشارہ کریں گے. اس میں پہلے درس میں بات ہوئی ہے، آپ صرف ہاتھ کا ایسے اشارہ کریں گے، بس زبان سے نہیں کہنا. ہاں، اگر آپ کو دوران نماز چھینک آ گئی ہے تو چھینک کے لیے آپ الحمدللہ کہیں گے، آہستہ کہیں گے. اندازہ کر لیں، چھینک کے لیے الحمدللہ کہنا نماز میں بھی ضروری ہے. تو ہم بغیر نماز کے بھی جب آ جاتی ہے چھینک تو پرواہ ہی نہیں کرتے، آج کیا اور چوک. جو نہیں ایسے کہتا نا الحمدللہ، سامنے سننے والوں کو چاہیے اسے یاد کرائیں، تو بھائی الحمدللہ تو کہہ دیں. اگر ڈرتا ہے بھی اگلا شاید بی پی کا مریض ہو تو آپ اس طرح نہ کہیں. آپ اس طرح کہہ سکتے جب اس نے الحمدللہ نہیں کہا، آپ زور سے کہہ دیں یرحمک اللہ، ٹھیک ہے نا، یرحمک اللہ کہہ دیں. آگے وہ کہے گا یہدیکم اللہ ویسلم علیکم تو ٹھیک ہے، نہیں تو کم از کم آپ کے یہ جملے کہنے سے اسے احساس ہو جائے گا یہ اس نے مجھے یاد کرایا ہے. تو 21 منٹ ہو گئے، یہاں پہ بات ختم. سلام پھر گیا نا. اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آگے دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.